دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی، تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا، آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے۔ بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ۔ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا۔ وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے، بڑا زبردست تھا۔ انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی، وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے، پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی، بے غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا۔ تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے مانگو، یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے، ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہماری مرضی، اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے۔ نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے، ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ ارے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے۔ کیا ہو گیا بھائی، اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم خوش ہو گئے، زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا، اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟
اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کریے، کروڑوں روپے کی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو۔ سیٹھ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹھ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے، یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ کس کے جھوٹ بولنے، یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مانگو، اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا مانگو، اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں۔ آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے، کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے، 10 قسم کے، لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہر بات میں دعا، ہر بات میں دعا۔ قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے۔ تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے۔ تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا، ہر بات میں دعا۔ سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا۔ ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، زندگی ٹینشنوں میں، بیماریوں میں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے۔ انی مسنی الضر، اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس، ہمارا کام کیا ہے۔ اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے۔ مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصعب نے بلایا ہے۔ قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا، تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے۔
بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا، مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، پھر بھی نہیں ہو رہی شادی۔ آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں، مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا۔ تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں، چلو نہیں ملی، مقدر میں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول، لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے۔ تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے، خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہو گئی، چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بچہ ہوا، ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، ارے تمہیں خوشخبری سنائے وسیم بھائی، کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت، تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی، اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے، اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع، حقیقت جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے، تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں، حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں۔ تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہے ہیں؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا، یہ قبول تو نہیں ہو رہی۔ او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی، ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ آسان تکرہوا شیئا، بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی۔ واللہ یعلم، اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے۔ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا، ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا، اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو، اور نیک والدین تھے، اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا۔ اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے۔ بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا۔ ہمیں نہیں پتا، کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی، اسی میں خیر ہے۔ کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے۔ وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک ہے، سر پہ بال اگائے ٹھیک ہیں، نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا۔ بہت سے لوگوں کے مسئلہ بال ہی نہیں اگ رہے، مالشیں کر کر کے زیتون کی مالشیں، یہ آملہ کھا لیا انہوں نے، لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے، نہیں اگ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں۔ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اسی میں صبر کرو یار، بھر کے کیا ہو جائیں گے ختم، اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ۔ جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں، مزہ آتا ہے، سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہو تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو مزہ، اس پہ ایڈریس لکھ لو، کبھی گم نہیں ہو گیا۔ تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے، ایڈریس لکھ دو اس پہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہو۔ خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی؟ صبر۔ خواتین پریشان ہوتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ۔ تو صبر کرنے والے پسند ہیں، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو، ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے۔
پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اسے۔ دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا، تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا۔ بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے۔ تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے، میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ عجیب حدیث ہے، دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی، جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول۔ آپ یہ ہم بیوقوف ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی، کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ۔ تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے۔ اور حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے۔ تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دے۔ لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی، قبر میں یہ دوستی کام آئے گی، اور جس نے دنیا میں اللہ سے لو نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں، دوستوں کے بکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے۔ پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل۔ جب پریشانی ہوتی ہے ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کورونا پھیلا ہوا ہے وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو۔ بھائی ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے۔ تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور، تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر، جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا، بیچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا، پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا۔ تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل، ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے، راستے میں کہیں موسم خراب، تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو، میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا، وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا، تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے بھائی اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں۔ جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، عربی ڈرائیور تھا، اس نے جو بھگائی ہے گاڑی، ٹیکسی لی تھی کرائے پر،
تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا. کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے تھوڑا اور پھر او بھائی, پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دے دے, ہم تو محتاج ہے نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی, اللہ تیری مرضی, مارنا ہے مار دے, میں موت سے ڈرتا. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے, بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی, وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی سپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کرے. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولی ایکچولی کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی, یہاں بندوق رکھی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی. کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جائے. مجھے بڑی عبرت ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے. فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ, ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے, تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد